کہ ایک بار آپ حضرت عائشہ کی گود میں اپنی بیوی کی ران پر سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے اور اپنی خادمہ کو آپ نے آواز دی. بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے اس کو آواز دی لیکن اس نے نبی اکرم کی آواز سن لی. آپ کی خادمہ تھی, خدمت کرنے والی, آواز سن لی لیکن آئی نہیں. آپ نے دوبارہ آواز دی لیکن وہ نہیں آئی. تیسری بار بھی آپ نے آواز دی, آواز اس کے کان تک جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آتی ہے. اللہ کے نبی نے عائشہ سے کہا, عائشہ ذرا باہر نکل کے دیکھو وہ لونڈی, وہ خادمہ کہاں چلی گئی. وہ لونڈی باہر, حضرت عائشہ باہر نکلتی ہیں, کیا دیکھتی ہیں, وہ تو دروازے کے پاس ہی بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے. اس کو گود میں اٹھاتی ہے, اس کے کان پکڑتی ہے, اس کو لے کے چلتی ہے, بکری سے کھیل رہی ہے. حضرت عائشہ نے پوچھا, تمہیں محمد رسول اللہ نے آواز دی, کیا تم نے نہیں سنی؟ اس نے کہا سنی. کہا دوسری آواز بھی سنی. کہا تیسری آواز بھی سنی. کہا پھر کیوں نہیں آئی تم؟ سر نیچے کر لیا, کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے نبی کو بلایا, حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ ناٹک کر کے نہیں آئی, یہ سستی کر گئی اور نہیں آئی. اے اللہ کے نبی اس کو سزا دیجئے, یہ آپ کی خادمہ, اس نے تینوں آوازیں سنی. اللہ کے نبی کی کان میں مسواک لگی ہوئی تھی. نماز پڑھنے کا ٹائم کو جلدی سے مسواک کی, پھر کان میں لگا لی. مسواک ہر وقت رہتی تھی آپ کے پاس. اب تو پاکٹیں چلنے لگی ہیں, پاکٹ میں رکھ لو, وہ کان میں رکھتے تھے اللہ کے رسول. تو اللہ کے نبی نے کہ کان میں مسواک رکھی ہوئی تھی, آپ کو غصہ آ گیا. آواز سنی تھی؟ ہاں سنی تھی, پھر بھی نہیں آئی. سر نیچے. آپ نے مسواک نکالی اور اس کی طرف بڑھے, ادھر آ. وہ قریب آئی اور ایسے اٹھایا آپ نے, اور قریب تھا کہ اس کی پیٹھ پر آپ 2-4 مسواک مار دیتے. مسواک سے لگتی کتنی؟ ایک مسواک ہے, اگر تیز بھی مارتے تو کتنی تیز لگتی. آپ نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ایسے کیا لیکن مارا نہیں, روک لیا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امی عائشہ کہتی ہے کہ ارے میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا, آپ نے اس کو مارا کیوں نہیں ہے, یہ تو سزا کی مستحق ہے, اور آپ رو رہے ہیں. جواب سنیے, بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میرا دل ہوا کہ اس کو ماروں, میں نے مسواک بھی نکال لی کہ اس کو ماروں, میں نے ہاتھ بھی تان لیا اس کی اوپر کہ میں اس کو ماروں, لیکن اچانک یہ خیال آیا, آئے محمد ابن عبداللہ, کہیں اس خادمہ کی, کہیں اس لونڈی کی غلطی سے زیادہ سزا نہ ہو جائے, اس کی غلطی کم ہو اور آپ اس کو مار رہے ہیں, یہ سزا اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. اگر اس کی غلطی سے زیادہ سزا آپ نے دے دی تو قیامت کے دن یہ خادمہ آپ کے اوپر مقدمہ دائر کر دے گی اور کہے گی اے اللہ میری غلطی تو اتنی نہیں تھی جتنی محمد رسول اللہ نے مجھے مارا ہے. عائشہ قیامت کے دن سزا کے خوف سے اور اس خادمہ کے انتقام کے خوف سے میں نے مسواک کو روک لیا. مجھے ڈر اس بات کا کہ کہیں اس کی غلطی سے زیادہ میری سزا نہ ہو جائے, میں اس کو جو مار رہا ہوں یا مار دوں تو کہیں اس کی غلطی سے زیادہ نہ ہو جائے. آپ نے وہ مسواک روک دیا اور نظر انداز کر دیا. یہ خوف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن آپ اپنی خادمہ کے ساتھ بھی بیٹھ کے کھا لیتے تھے, آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, سب کو برابر کی نظر سے دیکھتے تھے, سب کو برابر کی نظر سے, سمنویتا برابر کی نظر سے دیکھتے تھے. فاطمہ نامی فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی اور پکڑی گئی اور اللہ کے رسول کے پاس لائی گئی. آپ نے کہا کتنی چوری کی؟ پتہ چلا زیادہ کی. پکڑی گئی, ہاں گواہ ہیں, ہاں ہاتھ کاٹ دو, اتنا کلائی کے برابر اتنا ہاتھ کاٹ دو. صحابہ آپس میں مشورے کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو بڑے امیر گھر کی لڑکی ہے, بہت بڑے پیسے والے کی, عزت و رسوخ والے آدمی کی بیٹی ہے, ناک کٹ جائے گی. آپ نے کہا ہاتھ کاٹ دو. ایک سفارشی کو بھیجا گیا, حضرت اسامہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جاتا ہے. اللہ کے نبی ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی اکثر باتیں مان لیا کرتے تھے.
حضرت اسامہ ابن زید سفارش کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بھیجا گیا ہے اور میں فاطمہ مخزومیہ کی طرف سے سفارش لے کر آیا ہوں، آپ نے ہمیشہ میری عزت کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے، ورنہ یہ یہودی اور عیسائی ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ اتنے امیر گھر کی لڑکی کا بھی ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا جواب یہ تھا، آئے اسامہ تم اللہ کی حد میں سفارش لے کر آئے ہو، اللہ کی حدود میں کو توڑنے کی سفارش لے کر آئے ہو، یہ حد چوری کی سزا اور زنا کی سزا یہ میں نے قائم نہیں کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نافذ کی گئی ہے، اور تم سفارش لے کے آئے ہو اللہ کے حد کو توڑنے کی نہیں۔ پہلے زمانے کی امتیں اسی لیے برباد ہوئی کہ ان کے عمرا جب جرم کرتے تھے تو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور غریب جب جرم کرتے تھے تو ان کو سزا دی جاتی تھی۔ نہیں، ہاتھ کاٹا جائے گا، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بڑا مذاق اڑایا، صحابہ کرام آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول اب تو جینا مشکل ہو گیا، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اتنے امیر لڑکی کی بھی چوری، ہاتھ کاٹ دیا محمد، کوئی عزت نہیں ہے، امیر کی بھی عزت نہیں ہے، اللہ کے رسول کسی کی نہیں سنتے تمہارے پیغمبر محمد کی نظر میں کوئی، ارے امیر کم سے کم وہ پیسہ دیتا، دولت دیتا، اس سے محمد رسول اللہ کو بہت فائدہ ہوتا اور کام آگے بڑھتا دین کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر جواب یہ تھا، نبی اکرم کا مختصر جواب یہ تھا، سنیے میرے بھائیوں، آپ کا مختصر جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا اے صحابیوں تم اس عورت کے بارے میں کہہ رہے ہو جو قبیلے بنو مخزوم کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا، لوگوں میں بہت مذاق اڑایا جا رہا ہے، سنو ان لوگوں سے کہہ دو جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ تو فاطمہ تھی قبیلے بنو مخزوم کی، اگر اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لڑکی فاطمہ بھی ہوتی، میری اپنی لخت جگر فاطمہ بھی ہوتی، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر اس کی جگہ پر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کی ہوتی تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہ تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف اور سب کے ساتھ برابری۔ ایک اور واقعے کی طرف آئیے، جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، 70 کافر اور 70 ہی کو قید کر لیا گیا، لیکن جب آپ نے صحابہ سے پوچھا ان قید کافروں کا کیا کروں، کسی نے کہا ان کو بھی کاٹ ڈالو، کسی نے کہا ان کی گردن اڑا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو ایک گڈھے میں پھینک کر آگ لگا دو اور جلا دو، کسی نے کہا نہیں ان کو معاف کر دو اور چھوڑ دو۔ اللہ کے نبی تو بڑے رحم دل تھے، آپ نے یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دینے کی بات زیادہ صحیح ہے، لیکن ان کو ایسے نہ چھوڑا جائے، ان کے گھر والوں سے جرمانہ لیا جائے، مال فدیہ لیا جائے اور اس کے بعد میں ان کو چھوڑا جائے۔ آپ نے ایک میعاد متعین کر دی، اتنا مال لاؤ اور اپنا قیدی لے جاؤ۔ ایک جرمانہ ہوتا ہے، آج کل کورٹ میں لگاتی ہیں، جج کورٹ بھی کرتی ہے اتنا جرمانہ دو، چلو یہ کر لو، چلو بغیر ٹکٹ کے پکڑے گئے اتنا جرمانہ دو جیل سے بچ جاؤ گے۔ قیدی لوگ، آپ نے کہا اتنا مال لاؤ اور لے جاؤ۔ جانتے ہو ان قیدیوں میں 70 قیدی تھے، 70، ایک ایک کر کے سب کو چھوڑ دیا گیا، سب کے رشتہ دار آئے مال دے گئے اور اپنا قیدی چھڑا لے گئے، صرف ایک قیدی باقی بچا۔ 69 قیدی چھوٹ گئے، ایک قیدی بچا، بس 70 میں 69 چھوٹ گئے، ایک بچا۔ جانتے ہو وہ جو بچا وہ کون تھا؟ اور سنو، جو بچا وہ نبی اکرم کا داماد، نبی اکرم کا داماد ابو العاص۔ یہ کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے، قید کر لیے گئے، ان کے پاس اور ان کے گھر والوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ اپنا قیدی چھڑا سکیں۔ ابو العاص کی بیوی تھی محمد رسول اللہ کی بیٹی، بڑی بیٹی، کون؟ زینب۔ جب زینب کو اس بات کا علم ہوا
کہ میرے شوہر کو نہیں چھوڑا گیا ہے، سب چھوٹ گئے، میرے شوہر باقی بچ گئے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ان کے گلے میں ایک ہار تھا حضرت زینب کے، اور وہ ہار بھی ان کی ماں خدیجہ نے، محمد رسول اللہ کی بیوی تھی خدیجہ، جب زینب کی رخصتی کر رہی تھی اور ابو العاص کے ساتھ جب زینب کو بھیج رہی تھی نکاح کے بعد، اس وقت اپنے گلے سے اتار کر وہ ہار حضرت زینب کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ کس نے؟ ان کی ماں نے، خدیجہ نے۔ رخصتی کے موقع پر بیٹی میری عمر تو گزر گئی، اب تم پہنو، لو۔ اپنی بیٹی زینب کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا تھا، بہت قیمتی نہیں تھا، اس ہار کی قیمت بھی اتنی نہیں تھی کہ وہ ابو العاص کو چھڑا سکے، لیکن حضرت زینب کے پاس اس ہار کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کپڑے میں، ایک رومال میں، ہینڈ کرچیف میں اس ہار کو رکھ دیا اور اس کی گانٹھ باندھ کر اپنے دیور سے کہا، ابو العاص کے چھوٹے بھائی سے کہا، لو یہ لے جاؤ اور میرے ابو کو دے دینا، محمد الرسول اللہ کو، اور کہہ دینا کہ آپ کی بیٹی زینب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے، اگر اس کے بدلے میں میرے شوہر کو، ابو العاص کو، اپنے داماد کو چھوڑ سکتے ہو تو چھوڑ دو۔ روح کانپ جائے گی، روح۔ یہاں تو پہلے سے 150 پترکار بند ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے، پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور بمبئی کے ایک بھونکنے والے کی سنوائی کے لیے کورٹ بند تھی، اس دن بھی کھل جاتی ہے۔ اور یہ لوگ ہیں رام کو ماننے والے، یہ رام بھکت کہلانے والے لوگ ہیں، ان سے پوچھو یہی رام کی شکشا تھی، یہی رام کی تعلیم ہے۔ ایک آدمی ان میں ایسا نہیں ہے جو رام کے کلچر اور